السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں بھی اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہوں، خیریت ہے۔ بڑی بڑی خبریں آ گئی ہیں جناب، بڑی بڑی۔ بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں ضمانت ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کی ہو گئی ہے۔ اب کو اکیوزڈ ہے عمران خان، اب عمران خان کی بھی ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا ہمارے وکیلوں کے پاس جی، کہ 7-8 ملزم ہو نا، اس میں سب سے پہلے اس کا وہ کرتے ہیں کہ جس کا رول ایف آئی آر میں کم ہو اس کی کرا کے پھر ہم کہتے ہیں جی کہ کو اکیوز کی ہو گئی ہے تو اس کی بھی ذرا بیل دے۔ ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ وہ پھر وہ ہو جاتی ہے بیل، وہ بھی ہو جاتی ہے، کافی اس کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اب 190 ملین والے پاؤنڈ میں بشرا بی بی کی آج بیل ہوئی ہے۔ بڑی بریکنگ نیوز ہے جو سب سے پہلے میں آپ کو قانونی ٹی وی پہ بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیل کہ اس کا بڑے اثرات ہوں گے سیاسی طور پہ بھی، اور عمران خان کی بیل کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اگلی خبر جی، واہ جی واہ، اقوام متحدہ پہنچ گیا عمران خان۔ اقوام متحدہ، ہاں جی، نیو یارک میں جو ان کا ہے وہ، وہاں پہ زلفی بخاری نے درخواست دی ہے کہ جناب بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور انہوں نے ایک بہت بڑی لا فرم ہائر کی ہے، وہ وکیل کیا ہے جو وہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو سیاسی سزائیں دی جا رہی ہیں اور یہ ہے وہ ہے۔ تو اس کے جواب میں اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ جناب کوئی سیاسی سزائیں نہیں دی جا رہی، عمران خان کو پوری مکمل آزادی ہے، وہ وکیل کرے، عدالت میں جائے، ہائی کورٹ جائے، سپریم کورٹ جائے، جتھے مرضی جائے، اس کو پوری آزادی حاصل ہے۔ کوئی وہاں پہ وہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے یا کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ عمران کو قانون تک یا وکیلوں تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ یہ اقوام متحدہ تک پہنچ گیا، لیکن یہ تو آپ کو داد دینی پڑے گی نا کہ کوئی فورم انہوں نے خالی نہیں چھوڑا، جا رہے ہیں، ہر طرف جا رہے ہیں۔ جہاں ایک عدالت میں درخواست دینی ہے وہاں وہ 10 دے دیتے ہیں، اور ہمارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں کسی ضروری کام کے سلسلے میں۔ یہ شہزاد رائے کہتے ہیں نا، ان لوگوں کو مت جگائے، یہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں سو رہے ہیں۔ بڑا گہرا لطیفہ ہے، تمہیں پتہ نہیں سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اچھا جی، تو دوسری جناب عالی خبر یہ ہے کہ وہ کوئی بڑی اہم خبر ہے ایک، کہ جناب عالی سپریم کورٹ میں اطہر من اللہ صاحب جناب وہ ہر حالت میں عمران خان کو سیٹیں دینا چاہتے ہیں، اور اب اس کے ہم نوا ہیں منیب اختر، اور عائشہ کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ چلے ہم ججوں کے زیادہ نام نہیں لیتے، لیکن وہ ماحول یہ بنا رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن نے زیادتی کی ہے۔ کیا زیادتی کی ہے جی؟ جس سوال کا بھی جواب آپ عمران خان کے وکیل سے پوچھتے ہیں وہ نام میں آتا ہے، اور کہ جی آپ نے پارٹی الیکشن کرائے تھے؟ نہیں۔ آپ کو سمبل لے لیا گیا تھا تو اس کی وجہ آپ ہیں؟ نہیں۔ اس کے آپ سنی تحریک میں شامل ہوئے تھے، وہ پارلیمانی پارٹی ہے؟ نہیں۔ تو آپ نے خواتین کی لسٹ دی ہے، اقلیتوں کی لسٹ دی ہے؟ نہیں۔ سارے جواب نہیں میں ہے، لیکن وہ سر زبردستی ہاں کرانا چاہتے ہیں، اور ججوں کے جو ہے نا دلائل تو وکیل سے پوچھتے ہیں کہ بتا کیا ہے کیا ہے۔ اطہر من اللہ پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا قصور ہے کہ اس نے بلہ چھین لی ہے۔ بھئی سپریم کورٹ نے بلہ چھینا ہے؟ سپریم کورٹ نے بلہ چھینا ہے تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بلہ چھین لی ہے؟ افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ تو یہ خبریں ہیں، اور شہباز شریف صاحب جناب ازبکستان کے دورے پہ چلے گئے ہیں، اور وہ وہاں پہ 2 دن وہاں پہ رہیں گے، ادھر ہی بزنس کاروبار کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن سر جی لوگوں کی آہو فریاد بجلی کے بلوں کی، گیس کے بلوں کی، وہ مسلسل ہمارے چینل پہ آ رہی ہیں کہ سر ہمارے لیے کچھ کرے۔
کریں ہمارے لیے. ہم بل نہیں دے سکتے. 18,000 تنخواہ ہے, 21,000 کا بل ہے, کیسے ہم دیں؟ اور کچھ نہ کھائیں پیئیں. ہم کوئی سانپ ہیں کہ مٹی کھائیں؟ یہ صورتحال ہے دوستو. حالات اس حوالے سے ٹھیک نہیں ہے بالکل. میں نے یہ کل کہا تھا آپ کو کہ جناب ان کی حکومت کو کون گرائے گا. عمران خان میں اتنی ہمت نہیں ہے, مولانا فضل الرحمان میں ہمت نہیں ہے. ان کی حکومت خود ان کی مہنگائی کی وجہ سے گرے گی. آپ دیکھ لینا, اتنے عوام باہر نکل آئیں گے. وہ نہیں سر جی, ہر چیز میں. ابھی کسی نے کہا کہ دودھ کا جو بچوں کا ڈبہ ہوتا ہے نا, اس کے اوپر بھی 75 روپے بڑھا دیے ہیں. سر کوئی انہوں نے پیمپر نہیں چھوڑا. جو پیمپر باندھتے ہیں بچے, دودھ کا ڈبہ, ڈبروٹی, انڈے, کوئی چیز نہیں چھوڑی. لو جی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, کوئی ایک چیز انہوں نے نہیں چھوڑی جس کے اوپر ٹیکس نہ ہو. ہر چیز کے اوپر ٹیکس, پھر بھی پیسے پورے نہیں ہو رہے. تو پھر ایسی حکومت کو کیا کرنا ہے عمران شہباز شریف صاحب؟ ایسی حکومت کو کیا کرنا ہے؟ آپ سارا الزام لگاتے ہیں عمران خان نے یہ کیا وہ چھوڑ گئے, تو باقیوں نے کیا کم کیا؟ 70 سال سے سارے پاکستان کو کھا رہے ہیں, سب لوگ کھا رہے ہیں پاکستان کو. وہ ایک انور مقصود ہے, وہ مزاحیہ شاعری کرتا ہے, کہتا ہے جی رمضان میں جو چیز بنتی ہے نا ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں. افطاری کے ٹائم بڑے شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں نا, تو پاکستان بھی رمضان میں بنا ہے, ہم اس کو کھا رہے ہیں, شوق سے کھا رہے ہیں. سب اس حمام میں سب ننگے ہیں بھائی, کوئی کمزور نہیں ہوا. نہ عمران خان کی پراپرٹیاں کام ہوئی, نہ زرداری کی کام ہوئی, نہ نواز شریف کی کام ہوئی. ان کی پراپرٹیوں میں اضافے ہوئے ہیں. پاکستان ہی بیچارہ آدھا تو ویسے پاکستان ادھر چلا گیا ہے. مشرقی پاکستان, ہمارا پیارا پاکستان. تو اس کا ہم کیا آپ کو بتائیں, کیا بتائیں ہم اس کو جی آپ کو. بالکل بہت افسوس کی بات ہے یہ ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جناب علی بشرا بی بی کی ضمانت کا بھی میں نے بتا دیا آپ کو, ٹھیک ہے. تو کیا فائدہ یہ روٹی سستی کی ہے مریم نواز نے, اور یہ کیا فائدہ اس کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے سر, کوئی فائدہ نہیں ہے. بس یہ آپ دیکھیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. ہاں جی السلام علیکم. دیکھیں جی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے پلیٹ میں ناشتہ. آپ کو اچھا لگ رہا ہے نا؟ آملیٹ مجھے پسند ہے, یہ گارلک بریڈ ہے, یہ چیز ہے, تو یہ میرا پانی ہے دیکھیں, اور چاپ جڑا نا بعد بنے گی. کیسا لگ رہا ہے؟ سردی کا موسم ہے ادھر, اور سردی کے موسم میں آملیٹ. جی کافی دنوں کا نا پیزا نہیں کھایا تھا, تو آج میرا دل کر رہا تھا پیزا کھاتا ہوں. تو یہ جناب پیزا میں نے منگوایا ہے. اس کے اوپر وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اپنی مرضی سے ٹاپ اپ کروائیں. تو میں نے اولیو آئل, چکن اور اونین, یہ میں نے 3 کروائے ہیں. 3 کی آپشن وہ دیتے ہیں کہ 3 اپنی مرضی سے اوپر کروا لیں, ٹھیک ہے. تو یہ جناب ہمارا پیزا ہے. آپ کو انشاءاللہ اچھا لگے گا, آپ کو منہ میں پانی آئے گا. بالٹی میں آپ نے پانی تو دیکھا ہوگا لیکن سالن نہیں دیکھا ہوگا. یہ پہلی دفعہ بالٹی میں سالن آیا. یہ دیکھیں, دیکھ رہے ہیں, یہ دال ہم نے منگوائی ہے انڈین کھانا ہاسٹل, یہ کوئی ہوٹل ہے. تو بالٹی مجھے بھی دیکھیں, ٹھیک ہے. چلیں خالد صاحب شروع کریں سر. بالٹی میں جی, ڈونگے دی بجائے بالٹی میں, ٹھیک ہے. انجوائے آور میل ود اس. جی السلام علیکم میرے پیارے دوستو, بھائیو, عزیزو, کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آپ کو پتہ ہے آج کل ہم سب سے زیادہ جو ہماری توجہ ہے وہ گروپ لائف انشورنس کے اوپر لگی ہوئی ہے, اور اس کو ہم کامیاب کرانے میں لگے ہوئے ہیں. یہ ان ملازمین کا اپنا حق ہے جو ان کو ملنا چاہیے. جب یہی پہلی دفعہ میں نے یہ کیس منظور کروایا نا, تو وہ جج صاحب کہنے لگے یار یہ کیا ہے. میں نے کہا جی یہ سر ظلم کی انتہا ہے
کہ اپنے یہ پیسے زندگی میں نہیں ملتے، اس کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ قانون یہی ہے نا کہ سروس کے دوران اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کو یہ گروپ انشورنس کے پیسے ملتے ہیں، نہیں تو نہیں ملتے۔ بھئی پیسے ہمارے اپنے ہیں، آپ ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ دیں۔ تو الحمدللہ کے پی کے میں بھی ہم یہ کیس جیت گئے ہیں، اور ہم جو ہے وہ بلوچستان میں بھی جیت گئے ہیں، سندھ نے بھی گول مول سا جواب دیا ہے، سندھ میں بھی۔ لیکن جو لوگ ابھی رہتے ہیں نا کیس کرنے کے لیے، ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ادھر جو اسلام آباد میں تو انشاءاللہ 16 تاریخ فکس ہو گئی ہے، 16 سپٹمبر، اور لاہور کی بھی ہونے والی ہے۔ تو سندھ کے بھی جو لوگ ہیں خاص طور پہ، وہ بھی اپنے طور پہ جن کو نہیں مل رہا وہ ہمیں سے رابطہ کریں، ہم ان کا انشاءاللہ کیس کرتے ہیں۔ تو یہ جو لمبا انتظار تھا، 4 سال کے بعد یہ کیس لگا ہے، تو اب دوبارہ جو ہے وہ کیس فوری طور پہ لگے گا۔ جو لوگ انتظار میں ان کو کیس کرنا پڑے گا۔ جب تک قانون نہیں بنتا سب کو ایک ایک کو ریٹ پٹیشن فائل کرنی پڑے گی۔ جب قانون بن جاتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ یہ میں بار بار اپنی ویڈیو میں آپ سب لوگوں کو بتاتا ہوں، اس لیے آپ اس انتظار میں نہ رہیں کہ جب ان کو ملیں گے تو ہم کریں گے۔ بھئی ہم کے پی کے میں ان کو مل رہے ہیں، بلوچستان میں مل رہے ہیں، آپ وہاں کے اپنے دوستوں کو فون کر کے کنفرم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو گروپ لائف انشورنس ہے یہ آپ کے اپنے پیسے ہیں، یہ آپ کو ملیں گے۔ اس کے لیے ہمیں قانون کے دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، اور آپ منصف لا چیمبر سے رابطہ قائم کریں۔ میرے رابطے کے لیے 030047255752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، یہاں میرے ساتھ آپ رابطہ قائم کریں انشاءاللہ تعالی، تو آپ کو ہم یہ پیسے لے کے دیں گے۔ یہ ہم بزرگوں کے ساتھ ہیں، ہم بزرگوں کے ساتھ بطور وکیل نہیں، بطور انسان بھی ان کے ساتھ ہے، ٹھیک؟ ان کو کیا مصیبت ہے کہ جناب اپنے پیسے یہ ہمیں نہیں دے رہے، اپنے پیسے ہمیں یہ نہیں دے رہے، تو ہم انشاءاللہ لڑائی جھگڑا کر کے یہ پیسے لیں گے، ٹھیک ہے؟